बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 औरतों को मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। ऐसी 5 औरतें जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो खुशनसीब 5 औरतें कौन सी है? तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ख़ास करके आज की ये वीडियो औरतें ज़रूर देखें। नज़ा के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ़ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती है। जैसा कि सुनन इब्ने माजा में बारिवायत हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये फरमाया कि अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसीलिए कि ये उसकी नेकिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही इस मज़मून की रिवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को उसके हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बद आमाल का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में उस पर अज्र व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ में होता है। उस इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाओ, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। तो पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और वक्त पर पहुंचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहे और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो, और बहन इस इंतज़ार में रही कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो उसका हिस्सा उसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को दहेज देना फ़र्ज नहीं, जबकि उनका विरासती हक देना फ़र्ज है। दरअसल औरतों को जहेज देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज है। वाज़े रहे कि वालिदैन की तरका में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक व हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी उसमें शरई हक और हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके ही हिस्से से महरूम करना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईद आई है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश्त भर भी ज़मीन भी अजराहे जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन उसके गले में तौक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा,
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ دہیج کی رسم اسلام کی نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہاں اس کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو دہیج دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو وقت پر حصہ دینے والوں کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی قبر بنی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و کار کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہے۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلختے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو پیارے دوستو، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی یا جہنم کی دعا کرے گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ دوستو، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، تو فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسے شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتے ہو اور ان سے حسن سلوک کرتے ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو،
کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کو عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسان سے آسان کر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت نازع میں دیکھا۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ مختلف حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، پھر وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بد اعمال کی وجہ سے سزا کے طور پر آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر کے موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جائے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، علماء اکرام اور محدثین رحم اللہ نے یہ لکھا ہے، پیارے دوستو، مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ حالت نزا یعنی روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔